چلے میں ایک سوال یہ بھی ہے جنرل صاحب، میں آپ کے پاس لے کے ٹرمپ اور جو بائیڈن میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ آیا تو یہ ہوگا، جو بائیڈن آیا تو یہ ہوگا. ہر آدمی کی شخصیت میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر آیا تو یہ والی پالیسی رکھے گا، اور یہی اس کی پالیٹکس کو باقی بندوں سے الگ کرتی ہے. اور جب وہ پبلک کے پاس ووٹ لینے جاتا ہے تب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا یہ نیریٹو تھا انٹرنیشنل ایشوز پہ اور یہ نیشنل ایشوز پہ، میں اس طرح کا آدمی ہوں، آپ کے لیے قابل قبول ہوں تو مجھے ووٹ دیں. اب ایک پولیٹیکل آدمی یہی کرتا ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک مضبوط ترین صدر آیا ہے چائنا کا، یعنی چائنا کو اتنا مضبوط صدر بہت لمبے عرصے کے بعد ملا ہے. اب وہ چائنا کو سپر پاور اناؤنس کر رہے ہیں. انہوں نے آج کچھ اس طرح کے جملے بولے ہیں 100 سالہ تقریبات پہ جو بڑے سخت تھے. انہوں نے کہا جو ہماری آہنی دیوار سے ٹکرائے گا، جو ہم نے بنائی ہے 1 ارب 40 کروڑ لوگوں نے، ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس کو پاش پاش کر دیں گے. اور کھل کے بات کر رہے ہیں. یعنی یہ لیڈرز کے اندر ایک دوسرے سے جداگانہ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس کی بنا کے اوپر لوگ ان کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں. تو اگر عمران خان اس چیزوں کو ایسے لے رہے ہیں، خالی پارلیمان کو نہیں دے رہے اور لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سر یہ تو ایک آبویس چیز ہے، دنیا میں لیڈر یہ کرتے ہیں. جنرل صاحب جی دیکھیے، جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے، لیڈر جب تک ایک سیلف لیس نہ ہو، بولڈ نہ ہو، اپنی مثال قائم نہ کرتا ہو، تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے. میں جو پہلے بات کر رہا تھا درمیان میں کٹ گئی، میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. سر شہزاد چودھری صاحب نے یہ بات ٹھیک کہی کہ پالیسی غالباً یہی رہتی، لیکن جن لیڈرز کے اثاثے باہر پڑے ہوئے ہیں وہ کسی کو آنکھ دکھا سکتے ہیں؟ آپ یہ مجھے بتائیے. مشکل ہو جاتا ہے سر. یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. باہر تو سب ہے، ان کو وہ تو کتابیں چھپی ہوئی ہیں باہر کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا ہے. جس دن چاہیں وہ آپ کا پیسہ ضبط کر سکتے ہیں اور آپ کو اندر کروا سکتے ہیں. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو لیڈر ہمارے باہر جا کے پیسہ رکھتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ملک کی سوورنٹی کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ حکومت میں بیٹھیں گے اور کبھی یہ جرت نہیں پکڑیں گے کہ کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. اگر وہ ناراض ہو جائیں آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں چلی جائے. تو یہ ایک ایشو ہے جو یہاں پہ عمران خان کو خود نہیں اس کو وہ فیس کر رہا ہے. اس کی اپنی پرابلم یہ نہیں ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں ہم اس سے اس طریقے سے ویسے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جی یہ بولڈنس یہاں پہ ضروری تھی یا نہیں، ہمیں ٹیکٹفل ہونا چاہیے تھا، ہمیں زیادہ ڈپلومیٹک لینگویج یوز کرنی چاہیے تھی. یہ سارے اختلافات اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں بھی کئی چیزوں پہ ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ایک بات واضح ہے کہ یہ فیصلہ سازی اس قسم کی اور پھر آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ ان لیڈرز کے لیے جو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں یا جن کے مفاظات سر ایک چھوٹی دیجیے سر، ایک جوڑی دیجیے. دیکھیں یہ چیزیں آرمی سے پوچھے بغیر تو عمران خان نہیں کر رہے، مشاورت کے ساتھ کر رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں بہترین کوارڈینیشن ہے. تو سر یہ اگر اتنے دلیر فیصلے پاکستان لے رہا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے پرائم منسٹر، ایکچولی تو یہ 3 لوگ ہیں جو مین لوگ ہیں جو ان فیصلوں کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. تو سر ان سے پوچھے بغیر تو اتنا بولڈ پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا. یعنی پاکستان میں اتنا دم خم تو ہے، ہمارے پاس اتنے پتے تو ہیں کہ ہم دکھا کر کھیلیں یا چھپا کر کھیلیں. نہیں، اس سٹیج کے اوپر جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے ہمارے پاس وہ پتے نہیں رہے. آپ دیکھیے کہ سلالہ کے انسیڈنٹ کے بعد ہم نے ایک بڑا بولڈ سٹانس لیا تھا اور امریکہ کو کہا تھا کہ آپ کی سپلائیز یہاں سے نہیں گزرنے دیں. اس کی ایک وجہ تھی کہ امریکہ کے ٹروپس وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو ضرورت تھی. آج امریکہ جب یہاں سے اپنے ٹروپس نکال کے لے گیا اور اس نے ساتھ یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا کہ اب افغانستان کے امن میں اس کی دلچسپی نہیں ہے، یہ ڈیسٹیبلائز رہتا ہے تو رہتا رہے. اس نے اشرف غنی کو 2 ٹکے کا جواب دے دیا کہ جناب آپ جا کے اب خود افغان آپس میں طے کریں کہ آپ نے کیا کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ریلیونس تھی افغانستان میں امن لانے کے لیے، امن ان کی ریکوائرمنٹ نہیں رہی، پاکستان کی ریلیونس ختم ہو گئی. یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ اب امریکہ کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ ایک مختلف طور کی، اگر آپ بیسز دیتے تو وہ شاید اس کے بدلے میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کرتے رہتے. آپ نے بیسز نہیں دیے کیونکہ ریلیشن شپ کی اور بنیاد تو ہے ہی کوئی نہیں. بس سر یہاں رکیں سر. دیکھیں آپ نے بہت امپورٹنٹ جگہ کے ڈیبیٹ کو چھوڑا ہے. امریکہ کے لیے پاکستان کی اب وہ ریلیونس یا امپورٹنس نہیں رہی.
پاکستان کے لیے اب کیا امپورٹنٹ ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ پاکستان نے تو پورا شفٹ مارا ہے۔ عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھ دیا آج اس کے اندر گلوبل ٹائمز میں، جو چائنا کا سب سے بڑا اخبار ہے، چینی صحافیوں سے مل کے آج ان کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی بات چیت کی ہے۔ ایک چائنیز ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی بڑی جارحانہ سپیچ سامنے آئی ہے 100 سالہ تقریبات میں۔ تو ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو کیا نکلتا ہے، بریک کے بعد بات کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، میں اجاز چودھری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک دم پہلے امریکی 4 اخباروں کو انٹرویو دے کے ان کو صاف ٹکا جواب دینے کے بعد اب چائنیز میڈیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کی ڈارلنگ بن گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک ان کا جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ان کا ایک بہت بڑا اخبار ہے، سب سے بڑا چائنا کا، گلوبل ٹائمز، اس کو انہوں نے پورا آرٹیکل لکھا ہے۔ وہ آرٹیکل اتنا لمبا ہے کہ اس کو پورے کو پڑھنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چائنیز زبان میں ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے، پھر انہوں نے انٹرویو دیے ان کے ٹی وی کو، پھر ان کے صحافیوں کو ملے، اور چینی صدر کا جو اب کا خطاب ہے، ان ساری چیزوں کو مکس کر کے دیکھیں تو امریکہ تو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ناؤ وٹ؟ دیکھیے عمران بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 74 برس پاکستان نے امریکی کیمپ میں گزاری ہے، اور 7 سمندر پار سے ہم نے امیدیں لگائی ہیں، اور اپنے ہمسائے گیری میں ہم نے اپنے تعلقات کبھی اس طرح کے نہیں بنائے جس طرح کہ ہم یورپ اور امریکہ سے بنا چکے ہیں۔ اس سے قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے خدا نخواستہ کو اعلان جنگ یا اعلان مخاصمت کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ بہرحال پیراڈائم شفٹ ہے۔ پوری پالیسی جو ہے اب اس بنیاد کے اوپر پاکستان کو بڑھانی ہوگی کہ جس کے اندر چین، روس، وسط ایشیائی ریاستیں، پرامن افغانستان اور ایران ہمارا دوست ہونا چاہیے۔ ترکی آف کورس۔ چنانچہ آپ اگر ٹاپی کی بات کر لیں، آپ اگر جو ریلوے لائن کی بات کر لیں، آپ سی پیک کی بات کر لیں، پاکستان کی جو ترقی ہے، فیوچر کا تعین ہو گیا۔ فیوچر کا تعین ہو گیا۔ میں واپس آتا ہوں، میں واپس آتا ہوں۔ شہزاد چودھری صاحب، امریکہ کی امپورٹنس تو ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو رہے گی۔ ہاں، پاکستان کی امپورٹنس کے لیے کم ہو سکتی ہے یا بعض اوقات ختم ہو سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے حالیہ سخت سٹیٹمنٹس نے وہ کنفیوژن ختم کر دیا جو چائنیز کے دماغ میں رہتا تھا کہ پتہ نہیں ہے کدھر جائیں گے۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ مغرب زدہ ہے، اور مغرب کے اثر میں اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کبھی چوائس کرنا پڑے تو چائنا کو پتہ نہیں ہے کہاں پہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ان سٹیٹمنٹ سے پچھلے 15 دنوں میں ایک کلیئرٹی آئی ہے، اور پھر چائنیز میڈیا کا ایک دم عمران خان صاحب کی طرف متوجہ ہونا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے، جیسا جنرل صاحب نے کہا نا، جنرل امجد نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی کہ ہر فیصلہ جو ہوتا ہے اس کا ایک کاسٹ اور بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس کا کاسٹ بھی ہوگا، ایک اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، یا اس کا بینیفٹ۔ تو یہ جب آپ مثال کے طور پہ آپ 2001 میں یہ فیصلہ کرتے، جب آپ کو کہا گیا امریکہ کی طرف سے کہ آپ نے اڈے نہیں دینے، آپ نے اس کو کہتے کہ ہم نے اڈے نہیں دینے، اس کی قیمت ایک ڈیفرنٹ طور پہ آپ کو ادا کرنی پڑتی۔ آپ دنیا کے ساتھ ایک جنگ میں جاتے، کم سے کم پوری دنیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، پوری دنیا ایک طرف اور آپ نے ایک طرف سٹانس لے لینا تھا۔ اس وقت عمران خان اگر ہمارے پرائم منسٹر ہوتے، وہ سٹانس لیتے تو اس کی ہمیں قیمت چکانی پڑتی۔ آج عمران خان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نو بیسز، ایبسولوٹلی ناٹ، تو اس کی قیمت بڑی کم ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے کوئی بہت کم ہے، یا ہے ہی نہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا، اس لیے اس کا مطلب ہے ایٹ لیسٹ وی آر لکی۔ کاسٹ بینیفٹ کے اندر تو یہ اچھا۔ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ آگے آنے والا وقت کس کی کیا امپورٹنس لے کے آئے گا، یہ ہم آج ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اپنے تمام دروازے اور کھڑکیاں ہمیشہ کھلی رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ایک کے ساتھ بند کر لیں اور دوسرے کے ساتھ کھول لیں۔ چین کو کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے بارے میں۔ چین اور پاکستان کے تعلقات اور روابط اتنے گہرے، اتنے وائڈ سپریڈ، اتنے زیادہ ہیں کہ میرے خیال میں نہ چین کو کوئی شک ہے، نہ پاکستان کو کوئی شک ہے۔ ہاں، باقی ممالک شہزاد چودھری صاحب، یہ شکوہ تو رہا، دیکھیں چین کو یہ کنفیوژن تو رہا، اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ اتنا کنفیوژن تو تھا کہ پاکستان زیر اثر رہتا ہے مغربی ممالک کے، خاص طور پہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، اور یہاں پہ اور بھی بہت سارا سلسلہ۔ ہم زیر اثر آج بھی ہیں، کیونکہ ہم تو بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارا تو بہت سارا ڈیفنس اکوپمنٹ وہاں پہ امریکہ سے سورسڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمیں دنیا بھر سے ہم نے لی ہوئی ہیں، فرانس سے بھی لی ہوئی ہیں، امریکہ سے بھی لی ہوئی ہیں، تو ہمارے تعلقات تو دنیا بھر میں سب کے ساتھ بیلنس ہونے چاہیے۔ لیکن کیا یہ چین کی کاسٹ پہ ہونے چاہیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں اس کے اوپر دنیا کو بھی کوئی شک نہیں ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھیں، امریکہ انہی تعلقات کو، جو آپ کے تعلقات ہوں گے، اور اسی سی پیک کو یا بی آر آئی کو
किसी वक्त में, आज नहीं, आज तो उसको लगता है ना कि ये बड़ा खतरा बन रहा है, इन्हीं चीजों को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करेगा। Exactly चीन के करेगा। पाकिस्तान के चीन के साथ उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, यू ये आर वक्त की एब्सोल्युटली बात राइट। होती है। और माजी में अमेरिका ये वक्त- कर चुका है, माजी में अमेरिका ये कर चुका है 70s में। कर चुका है। और क्या एक वक्त क्या जरूरत लेके आता है, उस जरूरत में वो काम क्या आएगा, तो हर सब लोग बड़ी लंबी सोच रखते हैं, दरवाजे भी तमाम खुले option रखने को हैं, ऊपर दिमाग रखते भी हैं, खुले रखने हैं, दरवाजे भी Exactly. खुले रखने हैं, दिमाग भी। एग्जैक्टली सर, आपने बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। जनरल साहब, योर टेक ऑन इट। चाइना सर, चाइना क्या इतना ताकतवर हो गया कि इतनी खुली खुली धमकियां सर? मैं एक चीज जो बताने लगा हूं, मैं समझता हूं कि अमेरिका से कहीं ज्यादा और उससे बहुत पहले भारत को एहसास होगा कि ये उसके लिए बड़ा कारामद रास्ता था। ये सीपैक उसके लिए बहुत बड़ी नेमत थी, एक लाइफलाइन थी जो अवेल कर सकते थे, उन्होंने नहीं की। आज हम तो बात करते हैं, They still have a हमारे chance, प्राइम मिनिस्टर ने कनेक्टिविटी की बात हम करते हैं। कनेक्टिविटी सारी इस खित्ते में इस तरफ पाकिस्तान से होके जाती और भारत फायदा उठाता उसका। लेकिन आज भारत मुखालफत करके इसका नुकसान बर्दाश्त करेगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि कल पाकिस्तान की मिन्नत करेगा कि हमें इसका हिस्सा बनाइए। और वो टाइम है हमारा भारत के साथ बात करने का, अगर वो 5 अगस्त जो इकदाम है उनको वापस ले। सर वापस आ गए आपके पास। थैंक यू। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आज की ब्रीफिंग के अंदर जो दूसरा हम टॉपिक होगा वो फिर वो होगा कश्मीर। और सारी अपोजिशन गुज़श्ता 2-3 साल से यही कह रही है बेच दिया है, बेच दिया है, बेच दिया है। अब वहाँ पे पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है, बेच दिया है या पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर कश्मीर के इशू को उठाया और भारत को पसपा किया। मैं ये समझता हूँ सर दिस इज द टाइम टू बिल्ड प्रेशर, जितना आप प्रेशर बिल्ड करें उतना अच्छा है। भारत के अंदर से भी प्रेशर है, भारत के ऊपर बैरूनी दुनिया से भी प्रेशर है, और जिस तरह हम लेके केस यानी 5 अगस्त से पहले वाले इकदामात का बढ़ रहे हैं, भारत के ऊपर दबाव है। मैं ये नहीं और कहता। सर मुझे एक चीज था, क्या पाकिस्तान को बार बार ये बताना चाहिए कि हम जंग नहीं लड़ना चाहते? क्या बार बार ये कहना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ये नहीं कहना क्योंकि देखें पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, भारत को और पूरी दुनिया को पता है कि जंग जो है अगर किसी वक्त आगे बढ़ी तो कहाँ जाएगी, अगर होगी भी तो कश्मीर पे ही होगी। ये मैं आपको फ्रांस में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि ये दोनों तो झटके में मारे जाएंगे, हम सिसक सिसक के मरने के लिए हमें छोड़ जाएंगे इस दुनिया में ये।